بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وسیم احمد بات کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے اذان اور اس کا اجر و ثواب۔ جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیوز میں یہ آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ اذان سننے کے کتنے اجر و ثواب اور کتنے فضائل ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی یہ لنک پہ آپ کلک کریں اور وہ ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم پہلو پہ بات کریں گے جو ہمیں ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے جب ہم سفر میں ہوں۔ تو یہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص اس بات پہ عمل کرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص سفر میں ہو اور سفر کے دوران اگر نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ خود اذان دے پھر اقامت کہے، تو جو یہ عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیں گے اور اس کو جنت میں بھی داخل کریں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو شخص سفر میں ہوتا ہے اور وہ اذان دے کر اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کی جماعت میں، تو اس کے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو گویا اس کو جو ہے با جماعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ ایک ایسا فعل جس کے کرنے سے فرشتے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ جماعت کا ثواب بھی ملے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا محبوب ہے اور ہمارے لیے کتنی خیر و برکت ہے اس میں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہم ایسے موقع تو ضائع نہیں کر رہے جس سے ہماری آخرت اور ہماری آنے والی زندگی میں بہت اجر و ثواب اور بہت سے بینیفٹس ہیں؟ اور یہ زندگی جو ہے یہ مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جس کا ہمیں اجر و ثواب جو ہے وہ آنے والی زندگی میں ملے گا۔ وقت جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو وقت آپ کی زندگی سے گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، تو ہم کیوں نہ اس وقت کو ویلیویبل بنائیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالی ہم پہ اتنا کرم رحمت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقے بتا رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں پہ عمل کروا کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اجر و ثواب حاصل کریں، اور جو آپ کی آنے والی زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے ہم ابھی سے بندوبست شروع کر دیں تاکہ ہمیں وہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی سکون اور خیر و برکت والی ہو۔ دیکھیں، سفر میں انسان بہت سے کام اور بھی کرتا ہے، تو کیوں نہ اگر ہم یہ فعل بھی کریں اور اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ آج کے اس دور میں سفر کے دوران کیا فیسلٹی اویلیبل نہیں، ہر چیز اویلیبل ہے۔ ایون کہ آج کل آپ اگر دیکھتے ہیں تو جو ہوائی سفر کرتے ہیں اس میں بھی اتنی فیسیلیٹیشنز ہیں کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹیکل میں لا کے اذان دے کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ روڈز پہ ہیں تو اگر آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو اتنی فیسیلیٹیشنز ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ پہ مساجد مل جاتی ہیں رستے میں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے سے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ خوشنودی اور وہ اجر و ثواب ہے جس کی ہر مومن، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ میں حاصل کروں، یعنی کہ آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جس کے وہ گناہ بخش دیے گئے، جو جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج سے ہی ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو ایسے مواقع ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے زندگی کو سنواریں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا
اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو دو رستے بھی دکھا دیے، ایک سیدھا رستہ ہے اور ایک شیطان کا رستہ ہے، تو جس نے سیدھا رستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہمیں سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم ایسی ہی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، رشتہ داروں سب کو اس چیز کا بتائیں کہ اگر وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اجر ثواب دے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور اپنائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔